بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ کے دشمن جو تمرد، سرکشی، تکبر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے ساتھ ساتھ ان کا تمسخر اڑانے جیسے جرائم میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ رب کائنات دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کا خوفناک انجام کیا ہوا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ مالک العلم رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 48۔ اللہ مالک العلم رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: فَكَذَّبُوهُمَا، فرعون اور اس کے حواریوں نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو جھٹلایا۔ فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک شدہ لوگوں میں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ پس انہوں نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو جھٹلایا اور بالآخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں ہو گئے، ہلاک شدہ لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک جملہ ہمارے سامنے رکھا ہے: فَأَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَأَغْرَقَهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْمَعِينَ، کہ رب کائنات نے فرعون اور اس کے حواریوں کو ایک دن میں سب کے سب کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید اس پر تفصیل اس لیے ہمارے سامنے نہیں رکھ رہے کہ یہ موضوع اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر میں آپ کے سامنے 3 کتابوں کا نام لوں گا: تفسیر ابن جریر، تفسیر الوسیط امام واحدی کی، اور تفسیر القرطبی۔ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ پھر اس انداز سے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، جس طرح کہ سورۃ الفرقان آ رہی ہے آگے۔ آیتیں ہیں 35 اور 36۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا، اور ہم نے کہا کہ دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جو ہماری آیات مبارکات کو جھٹلا چکے ہیں،
تو ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ قوم فرعون سمیت غرق ہوئی۔ سورۃ القصص 40ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے آگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے ان کو گرفت میں لیا اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کس قدر خوفناک تھا۔ معزز خواتین حضرات، یہاں میں ایک بات خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا درس اور بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے میرے اور آپ کے محتاج نہیں۔ وہ ذات بابرکات جب خود یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہیں، ساری کائنات مل کر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، رب کائنات کا کچھ نہیں سنوار سکتے، ایک سوئی کی نوک کا 1000واں حصہ بھی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو رب کائنات یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی قدرت کے کرشمے ہمیں نہ دکھائیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو ان کی اپنی سلطنت کے اندر ڈبو کر مار دیا۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ڈوب کر تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بھی مری تھی، پھر یہ کون سی نئی بات ہے؟ معزز خواتین و حضرات، نئی بات ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام کے مقابلے میں مجموعی طور پر پوری قوم تھی، یا اس قوم کے چند سرکردہ سردار تھے؟ کسی مخصوص نام کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ فرعون نے تو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کیا تھا کہ اگر تمہارا رب آسمانوں پر ہے تو پھر میں کون ہوں اور میں اس کی طرف چڑھتا ہوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ اللہ کی ساری زمین پر تھا، جبکہ فرعون اور اس کے حواری محدود تعداد میں غرقاب ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ بچ بھی گئے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک خاص قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے میں عرض کیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ جو سمندر تھا فرعون کی سلطنت میں تھا، رب کائنات نے اس کو چیلنج کیا کہ بچ کر دکھاؤ۔ تو حاصل کلام یہ ہے
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے حواری جو ہے وہ غرقاب ہوئے، یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔